صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں تیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدی ازلی ابدی دہری دیومی لا اول له ولا آخر له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا ومأوانا وملجانا در اللہ المخزون سر اللہ المكنون نور الافئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وقال تعالى في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال تعالى في مقام آخر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلی علی نبینا محمد اہل والرضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار رہنا نہیں صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی کریمنا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے سیلاب اور سرتاج اولیاء حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی 3 آیات تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان قریب میں تمہیں آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، مال و دولت کی کمی سے اور اولاد سے۔ ثمرات سے مفسرین نے اولاد کہا۔ مومنوں سے ارشاد فرمایا میں تمہیں ان چیزوں سے آزماؤں گا، خوف طاری کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، مال و دولت میں کمی کر کے، اسی طرح اولاد کو اپنی بارگاہ میں بلا کر۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یہ تو مومنین کے لیے ہے، دوسری آیت کا تعلق گناہگاروں سے ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو معرض وجود میں لانا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، تو وہ فرماتا ہے ہو جا۔ اس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس چیز کو میں معرض وجود میں لانا چاہتا ہوں، پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو میں کہہ دیتا ہوں ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ آج کل
ہمارے پاکستانی بھائی سیلاب کی اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اتنی زبردست قسم کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اور بربادی ہو رہی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وقت مختصر ہے۔ یہ سمجھ لو کہ سیلاب عذاب بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ بولے عذاب بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ عذاب نافرمانوں کے لیے ہے جو اللہ رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ سیلاب ان کے لیے عذاب ہے۔ اور جو نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، وہ بھی تو متاثر ہوئے ہیں کہ ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے، بے گھر ہو گئے، ہر چیز ان کی ختم ہو گئی۔ تو نیک لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نیک بندوں کو آزماتا ہوں، ان کا امتحان لیتا ہوں۔ ابھی محرم شریف گزرا ہے، 10 محرم کو حضرت امام حسین اور ان کے خاندان اور ان کے دوست احباب نے کربلا کی سرزمین پہ جام شہادت نوش کیا، ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کو برداشت کیا۔ تو کیا وہ نافرمان تھے؟ وہ نافرمان نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں 2 معیار رکھے ہیں کہ مصیبت اگر آتی ہے کسی انسان پر، اگر وہ نافرمان ہے تو وہ اس کے لیے سزا ہے، اور اگر نیک آدمی ہے تو وہ اس کے لیے امتحان ہے۔ پھر جن سے امتحان لیا جاتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، کہ اللہ کے نیک بندوں کو جب اللہ آزماتا ہے مختلف قسم کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر کے، تو اس اللہ کے نیک بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور اللہ اس کو صبر کا میٹھا پھل عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو واویلا نہیں کرنا چاہیے، جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی اس تکلیف پر صبر کرو۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ صبر کا میں بے حساب ثواب عطا کرتا ہوں، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ جی اب پہلے انبیاء علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے تبلیغ کرتے تھے اور لوگ ان کی تبلیغ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو حدیثوں میں موجود ہے کہ وہ لوگ اپنے نبیوں کو کھڑا کر کے ان کے سر پہ آرا چلا دیتے تھے، آری چلا دیتے تھے، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے۔ بہرکیف خلاصہ یہ کہ سیلاب عذاب بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، نافرمانوں کے لیے عذاب اور نیک لوگوں کے لیے آزمائش۔ نیک لوگوں کو کہا گیا کہ ایسی آزمائش پر تم صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جتنے بھی نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام نبیوں سے زیادہ، تمام نبیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے، مشکلات اور پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کر کے مجھے سب سے زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں مجھے لاحق ہوئی ہیں، سرکار فرماتے ہیں۔ اور سرکار تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا
کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ اس کو اپنے قریب کر دیتا ہے، اور جب رب اپنے کسی بندے کو اپنے قریب کر دیتا ہے تو اس کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ہو کے رہ جاتا ہے، وہ کن کا ترجمان بن جاتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں، یا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت میاں شیر محمد شرپوری ہوں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہوں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہوں، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جن کا تعلق قادری سلسلے سے ہے یا چشتی سلسلے سے ہے یا سہروردی سلسلے سے ہے یا نقشبندی سلسلے سے ہے یا رفاعی سلسلے سے ہے یا شاذلی سلسلے سے ہے، تمام اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کی تکالیف پریشانیوں میں مبتلا فرماتا ہے، اور جب مبتلا کرتا ہے وہ صبر کرتے ہیں، جب وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا خاص قرب عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ لیا؟ نبیوں کے بعد ولی ہیں، نبیوں کے بعد ولی ہیں، جس طرح اللہ نبیوں کو آزماتا ہے، اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اسی طرح ولیوں کو بھی آزماتا ہے، اور جب آزماتا ہے آزمائش پر جو پورا اترتا ہے تو اللہ اس کو اپنے قریب کر دیتا ہے۔ جب وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے تو ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ آپ کا نہیں ہوتا، وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جی، آج کل ان کا عرس ملتان شریف میں ہو رہا ہے۔ کیا یہ سفر کا مہینہ اللہ کے ولیوں کے عرسوں کی بہار کا مہینہ ہے، یہ ان کی 18، 19، 20 سفر کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ آج کل ملتان میں حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، اور ان کے جو پوتے ہیں ان کا نام ہے حضرت شاہ رکن عالم، حضرت شاہ رکن عالم، ان کا بھی مزار قلعے پر ہے، ملتان کا جو قلعہ ہے وہاں پہ ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اوریجنل اور ان کا اصلی وطن جو ہے وہ لیا ہے، لیا کے رہنے والے ہیں، ایک علاقہ ہے اس کا، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ آپ تعلیم حاصل کرتے رہے، اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بیعت حاصل کرتے رہے، آخر آپ ملتان میں پہنچے، وہاں آپ نے تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات یاد رکھو کہ ہر انسان کے اندر دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، دو، ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی۔ ہر آدمی کے اندر دو بیماریاں ہوتی ہیں، دو قسم کی، روحانی اور جسمانی۔ جسمانی بیماری ہوتی ہے وہی کہ سر درد ہو گیا، بخار ہو گیا، آج کل ڈینگی شینگی کا سلسلہ چل رہا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اور روحانی بیماری کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، دل میں حسد رکھنا، بغض رکھنا، اناد رکھنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، وعدہ خلافی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرنا، نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، روزہ نہ رکھنا، حج نہ کرنا، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ کیا ہیں؟ روحانی بیماریاں۔ اور اللہ کے ولی جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ ان روحانی بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں، ان کے دل میں حسد نہیں ہوتا، ان کے دل میں بغض نہیں ہوتا، ان کے دل میں اناد نہیں ہوتا، ان کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا، اور تکبر نہیں کرتے، بخیل نہیں ہوتے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جب تک بندہ
اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ تو سیلاب کے سلسلے میں لوگ مدد کر رہے ہیں الحمدللہ، ہماری فوج بھی، ہماری رینجر بھی، اور اسی طرح علماء بھی، دوسرے لوگ بھی، جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے مدد کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی جتنا ممکن ہو مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک پیسے کے بدلے میں 700 پیسہ عطا فرمائے۔ 1 روپیہ خرچ کرو گے تو 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہیں، آپ کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے، دعا فرمائے۔ آپ نے اوپر دیکھا، دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں۔ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے، لوح محفوظ، لوح کا معنی تختی، وہ تختی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ نے اس میں لکھ دیا ہے، سب کچھ۔ اللہ کے ولی زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی نگاہ لوح محفوظ میں ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ اس عورت سے کہا، چنانچہ وہ خاتون آپ کے حجرے مبارک سے باہر آئی تو باہر لڑکے کھیل رہے تھے۔ ان لڑکوں میں ایک لڑکا تھا، اس نے پوچھا اماں جی کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی کہ حضور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے مجھے مایوس کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ تو عرض کرتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اچھا پھر جاؤ حضرت کی بارگاہ میں پھر عرض کرو۔ اس نے کہا پھر وہ یہی جواب دیں کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں جواب سکھاتا ہوں، جب وہ یہ کہیں کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے تو حضرت کی بارگاہ میں عرض کرنا حضور اگر میرے مقدر میں اولاد ہوتی تو میں اللہ کے ولی کے دروازے پہ کیوں حاضر ہوتی؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ چنانچہ وہ عورت پھر حاضر ہوتی، عرض کرتے حضور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی تو میں نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں، پھر آ گئی ہو۔ عرض کرتے حضور اگر میرے مقدر میں اولاد ہوتی تو میں اللہ کے ولی کے دروازے پہ کیوں حاضر ہوتی؟ یہاں تو تقدیریں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ حضرت جلال میں آئے، ارشاد فرمایا ابھی چھوٹا ہے باتیں بڑی کرتا ہے، ابھی چھوٹا ہے باتیں بڑی کرتا ہے۔ وہ کون تھا لڑکا؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت شاہ رکن عالم، حضرت شاہ رکن عالم، وہ چھوٹے سے تھے۔ تو اس نے عرض کیا حضور آپ کی کرم نوازی ہے، آپ جلال میں آئے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اچھا تم اللہ کے ولی کی ولایت کو چیلنج کر رہی ہو؟ یک دادم میں نے تجھے ایک بیٹا دیا، میں نے تجھے ایک بیٹا دیا، پھر 2 دادم 2 بیٹے دیے، 6 دادم 3 بیٹے دیے، 4 دادم 4 بیٹے دیے، 5 دادم 5 بیٹے دیے، 6 دادم 6 بیٹے دیے۔ اس وقت فارسی بولی جاتی تھی نا۔ 7 دادم 7 بیٹے دیے، 8 دادم 8 بیٹے دیے، 9 دادم 9 بیٹے دیے، 10 دادم 10 بیٹے دیے۔ عرض کرتے حضور بس کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ترجمان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کہ یہ چیز ہو جائے تو مجھے اس کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم مکان بناتے ہیں تو میٹیریل اکٹھا کرتے ہیں، نقشہ وغیرہ بناتے ہیں، پلاٹ کا انتظام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ جب ارادہ کرتا ہے کہ میں نے کسی چیز کو پیدا کرنا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔
تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے اپنے ولیوں کو بھی عطا کرتا ہے کہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ سیلاب عذاب ہے نافرمانوں کے لیے، سیلاب آزمائش ہے نیک بندوں کے لیے، اور نیک بندے جب صبر کرتے ہیں تو انہیں اللہ کا قرب اور اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے وہاں پہنچتے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کی، پاکستانیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔